اس سے ہزاروں میل دور پاکستان کے شہر لاہور کے ڈیفنس ایریا اسٹریٹ نمبر 23 زیڈ بلاک میں کوٹھی نمبر 449 کے ایک کمرے میں سرخ بالوں والی لڑکی اضطرابی انداز میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ ووڈ تھیم پر بنا نارمل سا کمرہ تھا جس میں 2 سنگل بیڈ لگے تھے۔ نفاست سے ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ تھی۔ کمرے میں موجود تقریباً ہر چیز سفید تھی سوائے پردوں کے جو لائٹ پنک کلر کے تھے۔ کمرے کی پنک اور سفید تھیم فیری ٹیل سے obsessed 9 عمر بچی کا لگ رہا تھا۔ اضطرابی انداز میں دائیں سے بائیں چکر لگاتے وہ مسلسل اپنے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ بلیک کلر کی بیل باٹم پینٹ اور سفید کلر کی ڈھیلی سی ٹی شرٹ میں موجود تھی۔ سرخ اسٹریٹ بال اونچی ٹیل پونی میں بندھے تھے۔ سر جھکا کر چلتے ہوئے مسلسل اس کی گردن سے ٹکرا رہے تھے۔ اچانک غصے سے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو بیڈ پر اچھالا تھا۔ اس کے سرخ بال جو کندھوں سے نیچے تک تھے ان میں انگلیاں پھنسائے وہ اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھولتی سانسوں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ قدم باہر کی طرف بڑھائے تیز سے کمرے سے نکلتی لاؤنج عبور کرتے شیشے کا دروازہ دھکیلتی لابی میں آئی تھی۔ سامنے ہی انٹرس تھا۔ اس کی بائیں جانب مہمان خانہ تھا، بائیں جانب پاؤڈر روم تھا۔ لابی کے بالکل درمیان میں لکڑی کا بڑا میز رکھا تھا جس کی ٹانگیں جڑوں کی طرح نیچے سے مڑی ہوئی تھیں۔ ٹیبل کے دائیں جانب لکڑی کی چوڑی سیڑھیاں گولائی سے اوپر جا رہی تھیں۔ تیزی سے دروازہ دھکیلے جانے پر ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ٹیبل پر پڑا سفید اور سنہری رنگ کا گلدان ہلا تھا۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھنے لگی تھی۔ سیڑھیوں کی پچھلی دیوار گلاس ونڈو تھی جو آدھی دیوار پر پھیلی تھی۔ ونڈو سے باہر لاؤن کے دوسرے حصے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا جہاں چوکیدار کھڑا مالک کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ دراز قد کی لڑکی تھی۔ بیل باٹم پینٹ میں لمبی ٹانگیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر آئی تھی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے کچن تھا جو بالکل خالی پڑا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ دھکیلتے راہداری سے گزرتے کمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ بالکل نچلے پورشن کی طرح ہی تھا۔ کمرے کے سامنے پہنچتے اس نے رک کر ایک لمحے کے لیے سوچا تھا اور اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اس کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے شیلا بیگم باتھ روم سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ ہاتھ میں ہینگر پکڑے دروازہ کھلنے پر چونک کر اس طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں موجود تھیں۔ دھلا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنا میک اپ دھو چکی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پارٹی سے واپس لوٹی تھی اور ہدایات کر کے آئی تھی کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھے سرخ نظروں سے انہیں دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی کہ شیلا بیگم اس کے تیور دیکھتی گھبرائی تھیں۔ گھر پر بھی فی الحال وہ اکیلی تھی لیکن پھر خود پر قابو پاتی کچھ سختی سے بولی تھی، تمیز بھول گئی ہو لڑکی؟ ایسی بھی کون سی آفت آ گئی تھی جو یوں دندناتی ہوئی سیدھا کمرے میں گھس آئی ہو؟ ان کی بات پر منال نے لب بھینجتے ہینڈل چھوڑتے قدم ان کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں آنے جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر شیلا بیگم کے طوطے اڑے تھے۔ تم آگے کیوں آ رہی ہو؟ جب قریب پہنچتے منال نے ہینگر ان کے ہاتھ سے لیتے بیڈ پر اچھالتے ان کا وہی ہاتھ کمر پر موڑا تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ اس نے دانتوں پر دانت جمائے الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کی آواز سن کر شیلا بیگم کانپی تھی۔ منائم کی جانے پر اس نے جو ہنگامہ کیا تھا وہ بھولی نہیں تھی۔ وہ تو منائم کی اپنی مرضی کا سن کر کچھ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ شیلا بیگم درد سے کراہی تھی۔ اب کون سا دورہ پڑا ہے تمہیں؟ وہ درد برداشت کرتی بولی تھی۔ یہ جو حرکت تم نے کی ہے نا اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ انہوں نے اپنی ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ اپنے اس نکٹھو بیٹے سے کہو میری کال اٹھائے اور منائم سے میری بات کروائے۔ 4 دن ہو گیا اس کا نمبر بند ہوئے۔ کہیں تمہارے بیٹے نے مارا تو نہیں ہے اسے اور فون چھین لیا تاکہ مجھے پتہ نہ چلے؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ اگر ایسا ہوا نا تو میں قسم کھاتی ہوں تمہارے اس نکٹو بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی۔ اس نے شیلا بیگم کے بازو کو جھٹکا دیتے درشکی سے کہا تھا جبکہ اس کے ارادے سن کر شیلا بیگم کا دل کانپا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کا سن کر سرپری لڑکی سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ ایسا کر گزرتی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ منائم نہیں تھی جو ان کی اونچی آواز سے ڈر جاتی، وہ منال تھی جو اکثر اپنی حرکتوں پر منور صاحب سے بے تحاشا مار کھانے کے بعد بھی وہی کام کرتی تھی جس سے اسے منع کیا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی ڈھیٹ تھی کہ مار بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ اکثر وہ مار کھانے کے دوران منور صاحب کو ایسے گھورتی تھی کہ وہ مزید غصے میں آ کر اسے مارتے تھے اور وہ ایک آنسو بھی بہائے بغیر اسی طرح گھورتی رہتی تھی۔ لیکن اب وہ وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ قد میں ان کے برابر آ چکی تھی۔ انہوں نے اس کو دیکھتے اپنے دماغ میں تانے بانے بنے تھے۔ کیا مطلب تمہاری بات نہیں ہوئی منائم سے؟ میں نے تو کل ہی فہد سے بات کی تھی اور منائم سے ہی بات ہوئی تھی۔ فہد اپنے کام کی وجہ سے کچھ دنوں سے دوسرے شہر میں تھا پر منائم تو گھر پر ہی ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیا پتا وہ تم سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے ترچھی نظروں سے منال کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہے پر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ شاید وہ اپنی میرڈ لائف انجوائے کر رہی ہو۔ شروع کے دن ہی تو ہوتے ہیں، بعد میں پھر تو سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوگی تمہاری روز روز کی کال سے، سو بند کر دیا ہوگا اپنا نمبر، وہ ناگواری سے بولی تھی۔
منال نے جھٹکا دیتے انہیں آگے کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھیں جس سے ان کی کمر کو ڈھانپتے کالے سیاہ ریشمی بال لہرائے تھے۔ وہ عمر کے اس حصے میں بھی بے انتہا خوبصورت تھی اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں منائم ہوں جو تمہاری ان چال بازیوں میں آ جائے گی؟ میں جا رہی ہوں ترکی، اور یاد رکھنا میری بہن اگر تمہارے اس سپولے کی وجہ سے کسی مصیبت میں ہوئی تو میں حساب لیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ وہ انگلی اٹھائے انہیں دھمکی دے رہی تھی۔ انہوں نے تہہ سے اس منہ پر لڑکی کو دیکھا تھا جو ہر روز ان کو اور ان کے بیٹے کو نئے القابات سے نوازتی تھی۔ انگلی دکھاتے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی شیلا بیگم نے موبائل اٹھاتے فہد کو کال ملائی تھی۔ پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ فہد کہاں ہو میری جان، اور منائم کہاں ہے؟ اس کی بہن نے جینا حرام کر دیا ہے، اس سے کہو اس کی کال اٹھائے۔ پر ان کی بات کے جواب میں جو فہد نے کہا وہ سچ میں ان کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے ڈھونڈا نہیں اسے؟ دروازے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی منال کے پیروں سے زمین کھسکی تھی۔ ڈھونڈا نہیں؟ اس کے ہونٹ بے آواز پڑپڑائے تھے۔ کیا وہ ایک انجان ملک میں کھو چکی تھی؟ اس کا دل بند ہوا تھا۔ سفید پڑتے چہرے سے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے اپنا فون تلاشا جو سامنے بیڈ پر پڑا تھا۔ جلدی سے موبائل اٹھاتے اس نے نمبر ڈائل کیا تھا جو بار بار کوشش کے باوجود نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ہاتھ کپکپا رہے تھے، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کوشش ترک کرتے اس نے چند گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ کنپٹی دکھنے لگی تھی۔ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ دماغ اسی طرح مفلوج تھا۔ اپنا موبائل زمین پر پھینکتے پھینکتے رکی تھی۔ موبائل پینٹ کی جیب میں رچتے ہوئے جلدی سے جوگر پہنتے وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ انٹرنس سے نکلتے سامنے گراج میں گاڑیوں کے پیچھے پارک ہوئی سیاہ رنگ کی ہیوی بائک کی طرف بڑھی تھی۔ اسے ہیلمٹ پہنتے دیکھ چوکیدار نے گیٹ وا کر دیا تھا۔ ماحول کی خاموشی کو بائک کی تیز آواز نے توڑا تھا جو لمحہ بہ لمحہ اس کے گھر سے دور جا رہی تھی۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ ٹاول سے بازوں اور سینے پر آیا پسینہ پوچھتے اس نے ایمن کو مطلع کیا تھا جو پش اپ لگاتے حیرت سے رکا تھا۔ کیا تم آج کلب نہیں جاؤ گے؟ اس نے کافی حیرانی سے پوچھا تھا۔ یہ ان کی سالوں کی روٹین تھی جس میں آج تبدیلی آ رہی تھی۔ نہیں، اس نے ٹاول گارڈ کی طرف اچھالتے اطمینان سے کہا تھا۔ ایمن نے اٹھتے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ اوکے میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ علی دامیر بھی جانتا تھا وہ اس کے ساتھ ہی آئے گا کیونکہ نہ اسے لڑکیوں میں دلچسپی تھی اور نہ سگریٹ نہ شراب کو ہاتھ لگاتا تھا۔ اس کا واحد عشق جم کرنا تھا۔ وہ کلب بھی صرف اس کے لیے ہی آتا تھا۔ وہ آج سالوں بعد بغیر لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ ایمن کو اچھا لگا تھا۔ سینٹرل استنبول میں بنے سفائر اپارٹمنٹس پر رات کی سیاہی پھیلتے ہی مصنوعی روشنیاں جلا دی گئی تھیں، لیکن رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ان روشنیوں میں کمی آ گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اس نے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا۔ جم کرنے کی وجہ سے اس کی بلیک ٹی شرٹ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں نظر دہراتے اس نے منائم کے کمرے کے دروازے کو دیکھا جو بند تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اسے خود سے ڈرتا دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اس پر بے انتہا پیار آتا تھا جو اونچی آوازوں پر کسی معصوم خرگوش کی طرح سہم جاتی تھی۔ حالانکہ شروع میں اسے افسوس ہوا تھا اس کا انتہا کا لو کانفیڈنس دیکھتے، پر آہستہ آہستہ یہ چیزیں اسے مختلف دکھانے لگی تھیں۔ آج سارا دن وہ اسے نہ جانے کتنی دفعہ یاد کر کے مسکرا چکا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے کمرے کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ 15 منٹ بعد بلیک ہی ایزی کندھوں والی ٹی شرٹ جس میں سے اس کے سفید کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے اور بلیک ہی ٹراؤزر پہنے وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ ایپرن باندھتے اس نے میکرونی کا پیکٹ نکالتے شیلف پر رکھا تھا۔ یہ منائم کی موسٹ فیورٹ ڈش تھی جسے وہ بغیر بھوکے بھی آرام سے کھا سکتی تھی۔ اس کی 2 دن پہلے کہی بات پر وہ مسکرا کر سر جھٹکتے کام میں مصروف ہوا تھا۔ بون لیس چکن نکالتے سنک میں پانی کے نیچے رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ پر رکھتے اس نے انہیں چھوٹی چھوٹی کیوبز کی شکل میں کاٹا تھا۔ خاموشی میں کھٹ کھٹ کی آواز گونجنے لگی تھی۔ عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی کمی ہو، حالانکہ وہ ہمیشہ یہاں اکیلے ہی رہتا آیا تھا۔ اسے اکیلے رہنا پسند تھا، لیکن آج اس تنہائی سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ چکن کی کیوبز کو چھوڑتے اس نے سیاہ رنگ کا فرائی پین سٹوو پر رکھا تھا۔ آئل ڈالتے اس نے کیوبز پین میں ڈالتے سوسز اور سپائسز ڈالتے اسے ڈھکا تھا۔ اس نے مخصوص سبزیاں نکالتے اس نے شملہ مرچ کٹنگ بورڈ پر رکھتے کاٹنا شروع کی تھی۔ جب لب بھیجتے چھری کٹنگ بورڈ پر پٹکتے وہ منائم کی کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب سناٹا سا اپنے وجود کے اندر باہر محسوس کر رہا تھا۔ اسی طرح ایپرن باندھے وہ بغیر نوک کیے اس کی کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا جہاں سامنے ہی منائم بیڈ پر سکڑ سمٹ کر سو رہی تھی۔ وہ ابھی تک انہی کپڑوں میں موجود تھی۔ کھلے بال اس کے گرد پھیلے تھے جبکہ کپڑے بے ترتیب ہوئے تھے۔ علی کے ہونٹ اسے دیکھتے واؤ کے شیپ میں ڈلے تھے جو چند لمحے کھڑا اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے آگے بڑھتا ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکائے اس پر جھکا تھا۔ ہے لٹل ون ویک اپ! اس نے نرمی سے اس کے ملائم گال پر انگلیاں پھیرتے مدھم آواز میں اسے جگایا تھا جو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ گال سے اس کی انگلیاں اس کے بالوں تک آئی تھیں۔
اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ منائم کے بھورے لمبے بال اسے پسند آئے تھے۔ اس کے بالوں کی جڑوں کو نرمی سے سلاتے اس کی آنکھوں میں خمار سا اترا تھا۔ اس نے پرتپش نظروں سے اس کی بند پلکوں کو دیکھا تھا۔ پھر وہاں سے نظریں اس کی چھوٹی سی ناک میں چمکتی نوز پن پر ٹھہری تھی۔ اس نے جھکتے اپنے لب نوز پن پر رکھے تھے۔ وہ چند پل آنکھیں موندے اسی طرح رہا، پھر آنکھیں کھولے پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی نظریں منائم کے نیم و سرخ لبوں پر تھیں۔ وہ مسکراتے اس کے لب پر جھکتے ایک دم رکا تھا۔ آپ جو چاہتے ہیں میں نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں منائم کا روتا چہرہ گھما تھا۔ وہ جھٹکے سے اسے دور ہوتا بیڈ سے اٹھا تھا اور پھر یکدم چونک کر ٹھہرا تھا۔ اسے اپنے کیے عمل پر حیرت ہوئی تھی۔ بھلا وہ یہ کیوں سوچ رہا تھا؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ یورپ میں عام تھا، کس کرنا عام تھا، ان کے ہاں، اور شاید اس سے بھی آگے۔ وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس نے اپنی سرخ نظریں اٹھا کے منائم کو دیکھا جو ہنوز بے سوس سو رہی تھی۔ یو میک می کریزی لٹل ون، اور یہ تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے پاس پڑا بلینکٹ اٹھا کر اس پر اچھالا تھا۔ کافی گہری نیند سوتی تھی۔ علی تعمیر ٹھنڈی سانس خارج کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے ہاتھوں میں شارٹس اور ٹی شرٹ پکڑے دوبارہ منائم کے سر پر کھڑا تھا۔ ویک اپ لٹل ون، اس نے اونچی آواز میں کہتے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ منائم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ نیم و آنکھوں اور لبوں سے ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچی نیند کے خمار سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا حلیہ دیکھتے علی تعمیر نے لب بھیجتے گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جھکتے چہرہ بالکل اس کے چہرے کے سامنے کیا تھا کہ بامشکل انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ بہت برا کر رہی ہو لٹل ون، مجھے چھیڑ کر۔ جس دن میری دسترت میں آئی نا، پچھتاؤ گی۔ منائم ہنوز ہونک چہرہ لیے اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب علی تعمیر نے اس کی کمر پر گرفت سخت کر کے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، اس کے لبوں کا گرم لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر کے منائم جیسے نیند سے جاگی تھی، اور اسی لمحے علی تعمیر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ تمہارے کپڑے میں نے صوفے پر رکھ دیے ہیں، فریش ہو کر باہر آ جاؤ، میں کھانا بنا رہا ہوں تمہارے لیے، وہ پرجوش انداز میں بتاتا اس کا ری ایکشن دیکھنے کا منتظر تھا۔ کھانے کا سنتے منائم دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑتی بیڈ سے اتری تھی اور علی تعمیر واپس پلٹتے باہر چلا گیا تھا۔ جب تک منائم فریش ہو کر باہر آئی تھی وہ میکرونی تیار کر چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹس اور میکرونی کا بالو رکھتے ہوئے فریج کی طرف گیا تھا کولڈ ڈرنکس نکالنے کے لیے جب اس کی نظر بریانی کی ڈش پر پڑی تھی جو آدھی سے زیادہ خالی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر کچھ حیرانی سے منائم کو دیکھا تھا جو نکھرا نکھرا نم وجود لیے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تھوک نگلتے اپنی نظریں واپس موڑی تھیں۔ وہ دھان پان سی لڑکی ضرورت سے زیادہ کھاتی تھی۔ اس کی گہری نیند کی وجہ سے اب سمجھ آئی تھی۔ سیر ہو کر کھانے والے سست ہوتے ہیں اور زیادہ نیند لیتے ہیں۔ نفی میں سر ہلاتے کولڈ ڈرنکس نکال کر ٹیبل پر رکھی تھیں۔ میکرونی منائم کی پلیٹ میں ڈال کر اس کے آگے رکھی تھی۔ وہ کھانا شروع کر چکی تھی۔ جب میکرونی کھاتے اسے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوتی کچھ گھبرائی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو علی تعمیر اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ منائم نے کچھ گھبرائی آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، تم کھانا کھاؤ، نرمی سے کہتے وہ بھی اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ خود کو ڈپٹا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی حیران ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اور وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ اسے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ دیکھ منائم بھی کندھے اچکاتی واپس کھانا شروع کر چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد علی تعمیر نے ہی پلیٹس اٹھا کر سنک میں رکھی تھیں۔ واپس مڑتے منائم کو دیکھا تھا جو گردن اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا تم کچھ اور کھانا چاہتی ہو؟ اسے لگا ابھی وہ مزید کچھ کھانا چاہتی ہے، حالانکہ وہ میکرونی کی 2 پلیٹس کھا چکی تھی۔ نہیں، منائم نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوہ صحیح، اس نے سکون کا سانس لیا تھا، اب اتنا بھی نہیں کھاتی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، علی تعمیر مسکراتی آنکھوں میں شرارت لیے واپس چیئر پر آ کر بیٹھا تھا۔ تم اتنا کھاتی ہو، جاتا کہاں ہے سارا؟ تمہیں لگتا تو نہیں ہے، جتنی تمہاری صحت ہے ایسا لگتا ہے تمہیں فاقوں کے بعد کھانا ملتا ہے۔ وہ پوچھتے مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے لب بھیج گیا تھا، جبکہ شرارتی نظریں ہنوز منائم کے چہرے پر ٹکی تھیں جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے امید نہ تھی ایسے کسی سوال کی۔ جبکہ منائم کے پہلے گال سرخ ہوئے تھے اور پھر ناک۔ اپنے باپ کا کھاتی ہوں، آپ کو کیا، جتنا بھی کھاؤں، اس نے گال پھلائے کچھ خفگی سے کہا تھا، اور اس بار علی تعمیر منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر سے منائم کے باپ کا کیا تعلق تھا؟ لیکن اس نے موضوع بدلنے کا سوچا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بات کو سیریس لے گئی ہے۔ اچھا چھوڑو، ہم کچھ اور۔ ابھی علی تعمیر کی بات مکمل نہیں ہوئی جب وہ کافی اونچی آواز میں بولی تھی، میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ غصے سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ علی تعمیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کا دماغ گھوما تھا منائم کی بدتمیزی پر۔ وہ شاید ابھی بھی نیند میں ہی تھی یا پرانی باتیں بھول چکی تھی۔
باہر جاتی منائم کا ایک پاؤں کچن میں تھا اور ایک باہر، جو ولی دامین نے اسے بازو سے پکڑتے پیچھے کھینچتے دروازے کی ساتھ والی دیوار سے پن کیا تھا۔ درد کی لہر اس کی کمر اور سر میں دوڑی تھی۔ آہ! اس نے سر پر ہاتھ رکھتے سامنے دیکھا تھا، جہاں اس کی آنکھیں سرخ نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ خوف کی لہر منائم کے وجود میں دوڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے کل پینک اٹیک کے وقت تھیں۔ اب تو اس کا دوست بھی نہیں تھا جو اسے روکتا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔